الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجيب لكم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقي ثلث الليل من الأواخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. بھائیو اور دوستو، ایک آیت کا ٹکڑا اور ایک حدیث مبارکہ کا حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑا ہے، جس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے. رمضان کا مہینہ چونکہ چل رہا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے. اب دیر کس کی ہے؟ یہ ہماری طرف سے دیر ہے. اللہ کی طرف سے اعلان عام ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ مہینہ ہے. جو کام آپ کا ہے وہ کروا لو، آ جاؤ بارگاہ میں، آواز لگاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا. اب دیر ہماری ہے کہ ہم کتنا اللہ سے مانگتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہیں، کتنے اپنے آپ کو مصیبت سے بچاتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقال ربکم ادعونی. اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو، میرے سامنے آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کے اندر اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے صحابہ، ایک دفعہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے بندوں کو کہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب وہ میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ قریب ہے. اللہ تعالیٰ قریب ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے. اللہ وہ ہے جو کن کہے تو کام بن جائے. اللہ وہ ہے کن کہے کائنات بن جائے. اللہ تعالیٰ وہ ہے کن کہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو آئیے ہم بھی اپنی پریشانیوں کا حل بارگاہ رب العلا سے اپنی ضروریات کو پورا کروائیں، اپنی حاجات کو پورا کروائیں. اسی بارگاہ سے ہونا ہے جو ہوگا، اور کہیں سے نہیں ہوگا، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ کا در چھوڑ کر چلے گئے، پھر ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی. اگر ہم اللہ کا در چھوڑ کر چلے گئے، پھر ہمارا کوئی نہیں بنے گا. ہم کبھی کسی کے در پہ جائیں گے، کبھی کہیں جا کے کسی کے در پہ جا کے آواز لگائیں گے، لیکن ہمارا بنے گا کوئی بھی نہیں. اللہ ہے جو ہمارا جو ہمیں کہہ رہا ہے آؤ آ جاؤ مجھ سے مانگو. اور ایک حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے بڑی فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آخری رات میں تشریف لاتے ہیں اور آواز لگتی ہے. اللہ فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ. کوئی ہے مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں. کوئی ہے میرے سامنے اپنی ضروریات رکھنے والا، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کر دوں. من یسألنی فاعطیہ. کوئی ہے میرے سے مجھ سے سوال کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اب دیر کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تشریف ہے. اب ہماری طرف سے دیر ہے کہ ہم کتنا مانگتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ، قاضی عیاض نام سنا ہوگا آپ نے. قاضی عیاض وزیر تھا ایک بادشاہ کا، جس بادشاہ کا وزیر تھا تو بادشاہ ان سے بڑی محبت کرتا اور اپنے قریب رکھتا تھا. ایک وزیر دوسرا تھا جو ان سے اس وجہ سے پریشان رہتا کہ یہ بادشاہ اس سے محبت کیوں کرتا ہے. وہ مختلف حربیں استعمال کر کے بادشاہ کو متنفر کرنا چاہتا تھا کہ قاضی عیاض سے محبت کرنا چھوڑ دے. ایک دفعہ بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے، تو اس نے اپنے وزراء کو جو جانچنا چاہا، ان کا امتحان لینا چاہا، اور اعلان کروا دیا کہ جو بندہ دربار کے اندر جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی. دربار کے اندر خزانہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، جو محل ہے، غرب جو بھی چیز پہ ہاتھ رکھ دے وہ اسی کی ہے.
مال کی طرف بھاگا، کوئی سونے کی طرف، کوئی درہم دنانیر کی طرف، کوئی محلات کی طرف، کوئی وادیوں کی طرف، خیر سب نے کسی نہ کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دیا، اور قاضی عیاض بادشاہ کے ساتھ کھڑا رہا، قاضی عیاض بادشاہ کے ساتھ کھڑا رہا۔ سارے لوگ کہنے لگے یہ دیکھو پاگل، اس پاگل کو دیکھو، بادشاہ نے عام اعلان کر دیا ہے اور یہ بادشاہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا ارے تو کیوں کوئی چیز نہیں پکڑتا، کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھتا؟ قاضی عیاض نے فوراً بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ کہتا رہے یہ کیا مال کے اوپر ہاتھ رکھتا وہ ملتی، درہم دنانیر کے اوپر ہاتھ رکھتا وہ تجھے ملتا۔ قاضی عیاض نے اس وقت کہا تھا، قاضی عیاض نے کہا جب بادشاہ میرا ہو گیا تو سب کچھ میرا ہو گیا۔ ہاں تو آئیے، اگر اللہ ہمارا ہو گیا تو پھر سب ہمارا ہے، اگر اللہ ہمارا نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہمارا۔ یہ دنیا بیگانی ہے، یہ مال دھوکہ ہے، یہ کوٹیاں، یہ بنگلے یہی رہ جائیں گے، اس دن پہ ہماری اولادیں قبضہ کر لیں گی، ہمارے بیٹے وہ ہمیں پڑھ کر بھی نہیں بخشیں گے۔ ہم وہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وہی آئے گا جو ہم یہاں پہ کر کے جائیں گے، جو اپنے لیے کما کے جائیں گے، وہی ہمارا آخرت میں ذخیرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ کریم اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ کریم اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یا اللہ ہم اس کے توسط سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ہم رزق حلال کا سوال کرتے ہیں، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، ہر پریشانی سے، ہر آفت سے اللہ حفاظت فرما۔ ہمارے کاروبار، مال جان، عزت آبرو میں بہت ساری برکتیں عطا فرما۔ ہمارے کاروبار کو، مال جان کو یا اللہ ہر قسم کی پریشانی سے، آفت سے اللہ محفوظ فرما، اپنی پناہ عطا فرما، جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ آپ کا فرمانے وانتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، یا اللہ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھ، کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ وآلہ اجمعین برحمتہ۔